اختلاف دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو بے علمی کی وجہ سے۔ قرآن مجید کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے، اور واقع ہے کہ ہم نہیں پڑھ رہے، 1000 میں ایک آدمی مشکل سے ملتا ہے جس نے قرآن مجید کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک سمجھ کے پڑھ رکھا۔ میں سچ کہتا ہوں، 1000 میں ایک آدمی مشکل سے ملتا۔ اب یہ تو ہے بے خبری کی صورت، بے علمی کی صورت۔ جب ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، اور پھر قرآن کی جو عملی تشریح ہے، سنت طیبہ، سیرت طیبہ، اس کو بھی نہیں پڑھا ہے، اب وہاں ایک شخص کھڑا ہو جائے گا بوجھ بجھکڑ، وہ الٹی سیدھی باتیں کرے گا، 150 آدمی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، ادھر ایک بوجھ بجھکڑ کھڑا ہوگا، وہ 150 آدمی کو وہ لے ڈوبے گا، ادھر کوئی اور کھڑا، یوں فرقے پیدا ہوں گے۔ اگر ہم میں قرآن مجید کا اور حدیث کا تھوڑا سا بنیادی علم ہوتا تو اس بوجھ بجھکڑ کو وہیں بٹھا دے کہ نہیں یار، قرآن مجید کو ہم اتنا سا جانتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو اتنا سا جانتے ہیں، تیری بات غلط ہے، بیٹھ جا۔ لیکن اس کو کوئی بٹھا نہیں سکتا۔ کون بٹھائے؟ 999 آدمیوں نے تو قرآن و سنت کو پڑھا نہیں ہے، وہ تو سڑک کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اختلاف، فرقہ واریت اور تعصب کی پہلی وجہ تو بے علمی اور جہل اور قرآن سے روگردانی ہے۔ دوسرا سبب جو قرآن خود بتاتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو اس بے علمی اور جہل سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ ان کے ہاں علم تو ہوتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہوتا ہے، نیک نیتی نہیں ہوتی۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اختلاف پھیلایا تو کن لوگوں نے پھیلایا؟ ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اور انہیں کتاب کا کچھ علم بھی پہنچ گیا، لیکن وہ سرکشی پہ اور آپس میں زیادتی پہ اتر آئے۔ بے علمی سب سے بڑا سبب، اور علم رکھنے والوں کی سرکشی بغیم بینہم، یہ دوسرا سبب۔ اس کا علاج سوائے اس کے کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ آگے آتا ہے اسی سورہ آل عمران میں، دین کی اصل روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ کے آئے ہیں، یہ ارشاد ہوا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ کیسے؟ یحبونہم کحب اللہ، غیروں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ کے ساتھ شدید ترین ہوتی ہے۔ تو دین کی اصل روح، تمام ادیان کی اصل روح، جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، ایک بات لے کے آئے کہ اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق جوڑ لو۔ یہ جڑے گا تو تمہارے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کی محبت، فرمایا کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو یا اس کا دعویٰ رکھتے ہو تو چینل تو ایک ہی کھلا ہوا ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ راستے بہت سے تھے، 1,24,000 کے قریب راستے، ہر نبی ایک راستہ، صراط، لیکن وہ سارے راستے آتے 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 ایک سب سے بڑی شاہراہ میں مل گئے، اور وہ شاہراہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرمایا اب ایک ہی شاہراہ ہے، سارے راستے جو چلے آ رہے تھے نا، کوئی اس وادی سے، کوئی اس صحرا سے، کوئی اس پہاڑ سے، کوئی بابل سے، کوئی مصر سے،
کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، سارے راستے ملتے ملتے ایک بہت بڑی شاہراہ میں گم ہو گئے، اور وہ شاہراہ آخری شاہراہ جو منزل کے بہت قریب اور منزل تک پہنچا دینے والی ہے، وہ شاہراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں آپ کے نام پہ قربان ہو۔ فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سچ مچ اللہ سے محبت کرتے ہو اور محبت جیتنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میری زندگی کو اپنا لو، میرے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، میری اداؤں کو اپنا لو، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت جیت لو گے۔ اب اللہ سے محبت کرنی ہے تو ایک ہی چینل کھلا ہوا ہے، ایک ہی شاہراہ، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کرو گے تو اللہ کی محبت بھی کما لو گے اور اس کی بخشش بھی تم پہ آ جائے گی۔ اور آگے چل کے فرمایا کہ تمام انبیاء کا ایک ہی راستہ ہے، تمام انبیاء، تمام شاہراہیں ملتے ملتے ایک ہی شاہراہ میں آن پہنچی ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، سب کے عقائد وہی کے وہی ہیں، اس لیے کہ سب عقائد کا مصدر و منبع جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، تمام انبیاء کو بھیجنے والا تو ایک اللہ ہے، تو اس نے سب کو ایک ہی سی تعلیمات دی ہیں۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے ان کو بدل ڈالا، ان میں تبدیلیاں آ گئیں تو الگ الگ دین، الگ الگ مذہب بن گئے۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتاب بھی دی ہے اور حکمت و دانش بھی دی ہے، پریکٹیکل وزڈم۔ کتاب کی تشریح، عملی تشریح، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن، اس کو حکمت کہتے ہیں، یہی سیرت اور یہی سنت ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن مجید میں، حدیث میں حکمت کا بار بار ذکر آ رہا ہے اور آئے گا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا۔ ناظرین، یہ کتاب وہ ہے جو ہمیں حکمت کی طرف، فکر و تدبر کی طرف، عقل کی طرف بلاتی ہے، اور بار بار یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کائنات کو غور سے دیکھیں، ایک ایک چیز پہ خود اپنے اندر غور کریں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، بھی اپنے اندر جھانک کر تو دیکھو، افلا تبصرون، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ یہ کتاب بلائنڈ فیتھ کا مطالبہ نہیں کرتی، اندھے عقیدے کا مطالبہ نہیں کرتی، بلکہ اندھا ہو جانے والوں کو تو یوں کہتی ہے کہ تمہیں اندھا ہی ہم اٹھائیں گے۔ یوں فرمایا، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے حقائق آن پہنچے ہیں۔
فمن ابصر، جس نے بصیرت کے ساتھ آنکھیں کھول کے ان کو پڑھا، فلنفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، ومن عمی، جو اندھا بن کے رہا، فعلیہ، تو اس کا وبال بھی اسی پہ ہے۔ اندھا بن کے تو نہیں رہنے دیتا ہے قرآن۔ تو یہ بات کہاں سے آن پہنچی کہ مذہب تو اندھے عقیدے کا نام ہے؟ ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ریلیجن از نتھنگ بٹ بلائنڈ فیتھ۔ وائی بلائنڈ فیتھ؟ وائی شوڈ وی بی بلائنڈ؟ کیوں اندھے ہو جائیں صاحب ہم؟ یہ دنیا اندھا بن کے رہنے کے لیے ہے؟ بلائنڈ فیتھ صرف وہ ریلیجن اور وہ مذہب دے سکتا ہے جو سائنس کا سامنا نہ کر سکے، جو حقائق فطرت کا سامنا نہ کر سکے، تو اس کو بلائنڈ فیتھ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کلیسا اور سائنس میں صدیوں جنگ رہی، اس لیے کہ وہ یورپ کی ظلمات کا، ڈارک ایجز کا زمانہ تھا۔ مذہب کو شکست ہو گئی تو اس مذہب نے، وہ جو کلیسا کا مذہب تھا، وہ عیسائیت نہیں تھا، وہ عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل تھی، اس کو سائنس کے مقابلے میں شکست ہو گئی تو اس کو اندھے عقیدے کا، بلائنڈ فیتھ کا سہارا لینا پڑا، اور اس کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ اسلام میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم